زیادہ کچھ آپ کو کنفیوز نہیں ہوئے معاملوں میں، لیکن خوشی کی بات ہم کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز میں خوشی رکھی ہوتی تو ہر بندہ خوش ہوتا. اگر ہم لوگ کہتے ہیں کہ جس بندے کو بندہ بالکل ٹھیک ٹھاک چلتا ہے، جو بندہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے وہ خوش رہتا ہے، تو اتنے سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سب چیزیں خوش نہیں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے موبائل فون یا لیپ ٹاپ میں خوشی رکھی ہوگی تو کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ ساری چیزیں کو خوش پھر بھی نہیں ہے. خوشی اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغوں میں، ہمارے دلوں کے اندر رکھی ہے. انسان ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، انسان چاند پہ پہنچ جاتا ہے، انسان پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچ جاتا ہے، سمندروں میں پہنچ جاتا ہے، لیکن انسان اپنے اندر نہیں پہنچتا. اگر کوئی بھی بندہ اپنے دل میں چلا جاتا ہے، اپنے اندر چلا جاتا ہے، تو اس کو خوشی ملے گی ہی ملے گی، اور یہ بات پکی ہے. اب اپنے اندر اپنے ہڈن ٹیلنٹ کو پہچاننا بڑا ضروری ہے. لیکن یہ جو جملہ لکھا ہوا ہے صحت مند پاکستان علاج سے بہتر احتیاط، اس کو تھوڑا سا میں کہوں گا. بالکل احتیاط جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، اور نہ صرف احتیاط ہماری ڈائٹ کے لحاظ سے، ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے، بلکہ احتیاط ہماری سوچوں کے لحاظ سے. سب سے بڑا میں آپ کو واقعہ شیئر کرتا ہوں. ہمارے بڑے عزیز ہیں، بڑے جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ثانیہ کرے. محسن نواز صاحب ان کا نام ہے، اور وہ بھی ایک ٹرینر ہے. نہ ان کے پاس دونوں آنکھیں بھی نہیں ہیں، ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہیں، اور اب کتنی مشکل لائف ہے اب ہم دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ اپنے بچوں پر نظر رکھ سکتے ہیں، نہ ہی ان کے پیچھے بھاگ سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا سا ہوا کرتا تھا، اپنے گھر میں تھا، تو ایک عورت آئی ہمارے گھر، جاننے والی تھی، فیملی میں رشتے دار تھی. تو انہوں نے میری امی سے کہا کہ بس دعا کرو کہ اللہ بلا لے. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ زندگی جو ہے یہ جب بوجھ گزار ہے تو اللہ بلا لے. کہتے ہیں اس دن مجھے وہ بات بڑی دل کو جانے لگی، اور تکلیف بھی ہوئی، برا بھی لگا، ڈیفینیٹلی لگتا بھی ہے انسان کو بڑی بات. تو انہوں نے اس دن کہتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں کچھ کروں گا، اور آج وہ ماشاءاللہ اتنے سارے لوگوں کی زندگیوں کو بدل رہے ہیں، اتنے سارے لوگوں کی زندگیوں میں بہتریاں لا رہے ہیں، اتنے سارے لوگوں کی زندگیوں کو چینج کر رہے ہیں. اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ انہوں نے اپنی خوشیوں کو، اپنی موٹیویشن کو باہر نہیں ڈھونڈا، انہوں نے اپنے اندر ڈھونڈا. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. ہم لوگ نارملی جملہ کہتے ہیں نا کہ ملک بدلے گا تو ہم بھی بدل جائیں گے. اگر ہم لوگ بدلیں گے تو ملک بدلے گا، ایسا نہیں بدلے گا. تو پہلا اور اہم چیز ہمارے لیے کیا ہے کہ اپنی سوچوں کو بدلو. انسان جتنے، ایک بڑا مشہور واقعہ ہے امریکہ انسان کا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد آگے ٹوٹی، ہاتھ ٹوٹ گیا، کمر کی جو ہڈی تھی وہ فریکچر ہو گئی. اچھا اتنی ساری چیزیں ہو گئی تو ڈاکٹر سے کہا کہ بڑا مشکل ہے کہ اپنی بندہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ سکے، ہو سکتا ہے کہ یہ ساری زندگی ویل چیئر پہ گزارے. ٹھیک ہے، یہ بات انہوں نے سنی. کہتے ہیں کہ میں نے ادھر لیٹے لیٹے، اسی بیڈ پہ لیٹے لیٹے یہ سوچ لیا کہ میں دو چیزیں، یا تو میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو کے ڈاکٹرز کو یہ پروف کر کے دکھاؤں گا کہ انسان ٹھیک ہو سکتا ہے، یا پھر میں اگر ویل چیئر پہ بھی گیا تو دنیا کا سب سے خوش ترین ہینڈیکیپ ہوگا، ویل چیئر پر ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بات انہوں نے فیصلہ کیا تو کہتے ہیں روزانہ میں آنکھیں بند کرتا اور سوچتا کہ میں چل رہا ہوں. روزانہ میں آنکھیں بند کرتا اور سوچتا کہ میں واک کر رہا ہوں، چل رہا ہوں، بھاگ رہا ہوں، دوڑ رہا ہوں. اور کہتے ہیں کہ اس سے تقریباً 3 ہفتے کے بعد میں نے چلنا شروع کر دیا. 3 ہفتے کے اندر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ شاید سالوں لگ جائیں، 3 ہفتوں کے اندر میں نے چلنا شروع کر دیا، اور 1 سال بعد میں نے الٹرا میراتھن کیا. لیکن الٹرا میراتھن ریس صرف وہ بندہ بھاگ سکتا ہے جس کی اسپیشل ٹانگیں ہوں. ٹھیک ہے، اسپیشل یعنی کہ خاص ٹانگیں ہوں جو اللہ تعالیٰ نے بہت کم لوگوں کو دی ہیں، جس کی کمال اگر اس میں آپ ویریفائی کریں گے آپ کو میراتھن ریس تو جیتنا پڑتا ہے، پھر آپ اس میں آتے ہو. تو الٹرا میراتھن ریس بھاگی. کہتے ہیں کہ میری زندگی کی کامیابی کا صرف ایک اصول ہے، میں نے کبھی اپنے دل و دماغ میں یہ نہیں مانا کہ میں نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کبھی میں نے یہ مانا کہ میں کامیاب ہو سکتا. اتنی ساری ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں، جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ہر بندے کو برابر بنایا ہے، کسی کو کم یا کسی کو زیادہ نہیں بنایا. اس کا مطلب کہ اگر اللہ نے ایک بندے کو کوئی یہ صلاحیت نہیں دی، اس کا مطلب کہ دوسری جگہ پر صلاحیت بڑھا دی. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہاتھ پاؤں نہیں دیے تو اللہ نے اس کے ذہن کی پاور بڑھا دی. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو ایک باڈی پارٹ میں کچھ کم کیا، اللہ تعالیٰ نے دوسرے باڈی پارٹ کو بڑھا دیا. تو جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ نے کمال کا ذہن دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری صلاحیتیں ہمیں پہچان رکھے.
کیا صلاحیت ہے. ہم اپنے اندر کی صلاحیتوں میں اس لیے نہیں پہچان پاتے. ہمیں خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم کو باہر لائے تو کہیں لوگ ہم پہ ہنسے نہ, کہیں لوگ ہمارا مذاق نہ اڑائیں. تو بس اس صلاحیت کو اگر آپ بچوں کو آئیڈینٹیفائی کروا دیں, میں آپ کو یہ لکھ کے دے سکتا ہوں, بچہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوگا. ٹھیک ہے, اور یہ 100% ہے. اچھا, میں ایک آخری چیز اور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا پیرنٹس کے لیے, ماں باپ کے لیے. دیکھیں اس دن اگر محسن نواز کی ماں, جن کی امی تھی, اگر وہ اس بات کو مان جاتی اور دعا ہی کرنا شروع کر دیتی کہ اللہ میرے بچے کو جلدی بلا لے, تو آج وہ یہاں پر ہوتے. اب پہلی چیز اس میں آتی ہے کہ اپنے بچوں کی جو کمیاں ہیں ان کو کون پورے کرتے ہیں؟ صرف اور صرف ان کے ماں باپ کا. نہ کوئی استاد پورا کرے گا اس طریقے سے, استاد بھی کرے گا, استاد بھی پوری کوشش کرے گا, لیکن جو سپورٹ ماں باپ جیسے سے ویسا سپورٹ کوئی دوست نہیں کرے گا, کوئی رشتے دار نہیں کرے گا, صرف ماں باپ کر سکتے ہیں. وہی اپنے بچوں کی کمیوں کو پورا کر سکتا ہے, اور کوئی بتا نہیں کرے گا. جس کو کوئی بھی مسئلہ ہے, اگر میرے اندر مسئلہ ہے کہ میں بولنے سے گھبراتا تھا شروع میں, تو اس کو کس نے پورا کیا؟ صرف میرے پیرنٹس نے کیا. انہوں نے مجھے وہ کانفیڈنس دیا اور مجھے آگے لے کر آیا. اسی طریقے سے اگر کسی میں کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ پیرنٹس کرتے ہیں. اور اگر کسی بندے کو کوئی بھی ایشو ہوتا ہے, کہیں پر بھی ایک دروازہ بند ہمیں لگتا ہے, تو اللہ تعالیٰ 100 دروازے اور کھول دیتا ہے, اور آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اس کو باہر لائیں. بس 3 چیزیں میں نے مین بتائی ہیں. ایک تو خوشی کو اپنے اندر ڈھونڈیں, ہیپینس کو, خوشیوں کو اپنے اندر ڈھونڈیں, اپنی موٹیویشن کو اپنے اندر ڈھونڈیں, اپنے مقصد کو اپنے اندر ڈھونڈیں. اور دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے ہڈن ٹیلنٹ کو پہچانیں. وہ سر 63 ایئرس کی عمر میں جا کے اگر KFC نے اتنا نام بنا لیا اور اتنا سب کچھ کر لیا, تو اس کا مطلب کہ عمر صرف ایک نمبر ہے, اٹ از جسٹ اے نمبر. اور اگر میں 15 سال کی عمر میں کر سکتا ہوں تو کوئی بچہ 15 سال کی عمر سے کیا نہیں کر سکتا ہے. آپ یہ بھی ریسرچ کہتی ہے کہ 7 سال سے بڑا بچہ کچھ بھی کر سکتا ہے, کیونکہ 6 سال 7 سال کی عمر تک ہمارا مائنڈ بھر رہا ہوتا ہے, اس کے بعد ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور عمر آپ کی جتنی بھی ہے, آپ کا دماغ کام کرتا ہے, آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو دوسری چیز کیا ہے کہ اپنے ہڈن ٹیلنٹ کو پہچانیں, اپنے اندر جو آپ کا ٹیلنٹ ہے, جو مین چیز ہے اس کو. میں آپ کو اپنی ایگزامپل دیتا ہوں, اس میں شاید کچھ لوگ اس کو اچھے سے سمجھ بھی پائیں. موٹیویشنل اسپیکر بننے سے پہلے تقریباً 2017 کی یہ بات ہے, میں نے ایک پیج بنایا تھا عبداللہ سمین فوٹوگرافی کا, اور اس میں آگے پیچھے سے ڈفرنٹ اپنی فون سے پکچر لیتا اور لے کے ان کو اپلوڈ کر دیتا تھا. اچھا, اب اس کے اوپر کوئی ایک بندہ لائک کر دے, 2 کر دے, 3 کر دے, میں ڈیسائڈ ہو گیا, میں نے کہا نہیں یار یہ میرا اصل کام نہیں. مجھے اندازہ ہو گیا کہ نہیں میری فیلڈ نہیں ہے. اچھا, میں نے اس کو چھوڑا, میں نے ایک اور پیج بنا لیا جس میں نے نام رکھا عبداللہ سمین ایڈیٹر. میں اس کو 3-4 چھوٹی ویڈیوز ایڈٹ کر کے ان کو جوڑ کے اپلوڈ کر دیتا تھا. وہ بھی نہیں میرا چلا, کیونکہ وہ بھی میرا اصل ٹیلنٹ نہیں تھا. پھر میں نے سوچا نہیں یار کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا, دل میں چل رہا تھا کچھ نہ کچھ کرنا. میں نے کہا میں کلپ شارٹس کروں گا, مطلب کہ میں نے ایک دیوار میں گول دائرہ بنایا اور میں نے کہا کہ میں نے شارٹ مار دیا, اسی گول دائرے میں بہت لگے گا, اور میں نے اس کی ویڈیوز بنا کے ڈالنا شروع کر دی. پرانی ویڈیوز میرے پاس پڑی ہوئی ہے, میں ٹکس کر رہا ہوں اور پتہ نہیں کیا کیا. تو وہ بھی نہیں چلا, وہ بھی کسی کو نہیں پسند آیا, کیونکہ ان چیزوں کے اندر میرا دل نہیں تھا, ان چیزوں کے اندر میری خوشی نہیں تھی, میری ہیپینس نہیں تھی. آپ کو خوشی اس کام میں ملتی ہے جس کام کو آپ دل سے پسند کرتے ہو. تو میں اس میں کوئی مجھے فائدہ نہیں لگا, مجھے اچھا نہیں لگا, مجھے مزہ نہیں آیا. پھر مجھے آہستہ آہستہ یہ آئیڈینٹیفائی ہوا کہ میری خوشی تو بولنے میں یا میری خوشی تو لوگوں کے ساتھ ملنے میں لانے میں ہے. جب میں نے عبداللہ سمین اس سے حوالے سے بنایا اور لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا شروع کیا, ایونٹس میں گیا آہستہ آہستہ آہستہ, تو اللہ نے آج اتنی عزت دی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی کھڑا ہوں, میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ شیئر کر رہا ہوں. یہ بات ہے کہ جب آپ ڈفرینٹ چیزیں ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں, کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ناکامیاں مل رہی ہوتی ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. وہ بڑے لکی لوگ ہوتے ہیں جو پہلی ٹرائی میں ان کو کامیابی مل جاتی ہے, زیادہ تر لوگوں کو پہلی ٹرائی میں نہیں مل پاتی. تو اپنے ٹیلنٹ کو بار بار کوششیں کرتے رہیں تو کامیابی آپ کو ملے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو برابر بنایا. اگر بل گیٹس کر سکتا ہے, اگر ٹونی رابنس کر سکتا ہے, اگر میں اپنے لیول پر کچھ کر سکتا ہوں تو یقیناً آپ بھی کر سکتے ہیں. اچھا, اب اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا. ایک دنیا میں بڑی مانی جانی تھیوری ہے, BIW اس کو کہتے ہیں, بیسٹ ان ورلڈ. لیکن آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں, آپ پڑھا رہے ہیں یا آپ پڑھ رہے ہیں, آپ
ڈاکٹر ہیں یا پیشنٹ ہے, پیشنٹ سے معاملہ نہیں کریں. آپ ڈاکٹر ہیں یا آپ ایک اسپورٹس مین ہیں یا آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں, آپ ٹیچر ہیں, آپ رائٹر ہیں, آپ تھنکر ہیں, آپ فزیو تھراپسٹ ہیں یا آپ کوئی آرگنائزیشن چلا رہے ہیں, اس میں ایک چیز اپنے مائنڈ میں رکھیں, بیسٹ ان ورلڈ, دنیا میں بہترین بنانا. اگر میں اسپیکر ہوں اور میں یہ سوچ لیتا ہوں کہ میں پاکستان کے لیول پر اپنا نام کمانا چاہتا ہوں, میں پاکستان کا بیسٹ ٹرینر بننا چاہتا ہوں, پورا تو یہ بھی ہوگا ٹھیک ہے اگر میں محنت کرتا ہوں. اب پاکستان کے لیول پر ہی رہ جاؤں گا میں, بیسٹ ان پاکستان کا. لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام لا سکوں, پوری دنیا میں پاکستان کی پازیٹیو امیج لا سکوں, تو اس کے لیے میرا ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ میں بیسٹ ان ورلڈ بن سکوں, نہ کہ بیسٹ ان پاکستان. ٹھیک ہے, جب میں بیسٹ ان ورلڈ ہوں گا تو ڈیفینیٹلی بیسٹ ان پاکستان کو آٹومیٹکلی ہو ہی جاؤں گا. تو آپ جس بھی جگہ پر ہیں, جس بھی لیول پر ہیں, جو بھی کام کر رہے ہیں, اس میں اپنے دماغ میں, کیونکہ ساری دماغ کی گیم ہے, ساری مائنڈ گیم. اگر اس جملے کو اگر کسی نے کہا ہے کہ تم نہیں کر سکتے, آپ یہ سوچو ہاں میں نہیں کر سکتا, تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جتنا مرضی ٹیلنٹ ہو, جتنا مرضی پوٹینشیل ہو, آپ نہیں کر سکتے. اگر کسی نے کہا ہے کہ تم کر سکتے ہو, آپ نے مان لیا میں کر سکتا ہوں, جو آپ کر سکتے. اچھا یہ ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. ایک بچہ جو کہ رات کو اپنے کمرے میں سونے جاتا ہے اور لیٹتا ہے اپنے بیڈ پر, اور ساتھ والے گھر سے سنتا ہے, کان لگاتا ہے کہ ساتھ والے گھر میں جو انکل آنٹی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ساتھ والوں کا بچہ ہے نا, اس میں بڑا ٹیلنٹ ہے, یہ دیکھ رہے دنیا میں اپنا نام بنائے گا. تو آپ میرا ایک جملہ لکھ لیں کہ وہ دنیا میں اپنا نام بنا دے, اور بنایا بھی ہے. ایسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بس میں نے ایک بار اپنے پیرنٹس کو کہتے سنا, میں نے ایک بار اپنے انکل آنٹی کو کہتے سن لیا کہیں پر غلطی سے کہ جی یہ بچہ بڑا کچھ کر سکتا ہے, اور میں نے کر لیا. وہ صرف اس لیے کر لیا کیونکہ اس نے اس چیز پر یقین کر لیا. لیکن اگر آپ نے اس کو یقین کر لیا تو یہ بات لکھ لیں, آپ نہیں کر سکتے. جو بندہ کہے کہ تم نہیں کر سکتے, بولو میں کر سکتا ہوں, صرف ایک جملہ ہی ہے نا, اس کو بھی پیغام, آپ کے دماغ کو بھی پیغام. مائنڈ گیم ہے, دماغ کو استعمال کریں. اللہ تعالیٰ, اچھا دنیا میں ایسا کوئی بھی بندہ نہیں ہوگا جو اپنا دماغ کا استعمال کر سکے. اگر تو کوئی ویسے ڈس آرڈر نہیں ہے تو اپنا دماغ استعمال کر سکتا ہے. اپنے دماغ کو استعمال کر کے اسٹیفن ہاکنگ کہاں تک پہنچ گیا, اپنے مائنڈ کو استعمال کر کے ایڈیسن کہاں تک پہنچ گیا, اپنے مائنڈ کو استعمال کر کے دنیا میں کئی لوگوں نے اتنا نام کما لیا, اتنے بڑے بڑے چینلز بنا لیے. کیا سب کچھ نہیں کیا, وہ صرف اس لیے کیا کیونکہ ان کے دماغ میں یہ بات کلیئر تھی کہ میری خوشی بھی میرے اندر ہے, میرا پیشن بھی میرے اندر ہے, میرا جذبہ بھی میرے اندر ہے, اور میری کامیابی بھی میرے اندر ہے, جو کہ اللہ نے ہمارے اندر ہی رکھی ہے. تو یہ کچھ باتیں ہیں, دنیا میں بہترین بننے کی ٹھان لیں, اپنی خوشی اپنے اندر سے ڈھونڈیں, کسی پر ڈیپینڈ نہ کریں, کوشش کریں. اچھا محسن نواز صاحب اپنے کام بھی خود کرتے ہیں, سب سے بڑی بات ہے. تو اپنے کام خود کرنا سیکھیں, خود کوشش کریں گے تو کامیابی ملے گی. اور اللہ نے آپ کو بڑی ساری ٹیلنٹ دی ہے. ہمارے ملک میں بہت ٹیلنٹ ہے, بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, اور اس کا ٹیلنٹ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے, یہ جملہ میرا یاد رکھیے گا, ہر بندہ یاد رکھے, ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو آپ نہ کر سکیں. انسان سب کچھ کر سکتا ہے, اگر وہ چاند تک پہنچ سکتا ہے نا تو وہ اور بڑا کچھ کر سکتا ہے. کوشش کریں گے تو کامیابی انشاءاللہ ملے گی. ٹھیک ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں مجھے دیکھنے کو ملے گا کہ جو مجھے سن رہے ہیں وہ پاکستان میں نام بھی کما رہے ہیں, پاکستان کو بڑھا رہے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں